لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ حضرات سماعت فرما رہے تھے. اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا اہم جز ختم نبوت کے بارے میں گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائی. آپ حضرات گزشتہ کئی جمعوں سے سماعت فرما رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. قیامت کی صبح تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو واضح طور پر کھلے الفاظ میں بیان فرمایا. اور گزشتہ جمعوں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا، وہی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آباد آنے والے جھوٹے دجالوں اور کذابوں کا ذکر بھی فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 کے قریب دجال و کذاب ہوں گے. ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہوگا وہ اللہ کا نبی ہے. لیکن حضور نے فرمایا لوگوں سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس سلسلے میں گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچے ثابت ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بہت سے بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور ایسے دجالوں کذابوں کا کئی جملوں سے آپ تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں. ان میں سے آپ نے اسود عنسی کے بارے میں سماعت فرمایا کہ اس بیمان نے نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں حضور کی زندگی میں حضور کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس کا صحابہ نے کام تمام کر دیا. اس کے بعد آپ نے سلیحہ ہستی کے بارے میں سماعت فرمایا. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. 7 ہجری میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ آیا. قافلے کی صورت میں پیغمبر پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال سے پہلے اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مرتد اور بےایمان ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سے بغاوت کر دی. اللہ کے نبی نے حضرت زرارہ ابن عاصم کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، یہ لوگ شکست کھا گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. میں گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اسلام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے، نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. میں نے عرض کی آگے کے واقعات آپ کو تب سمجھ آئیں گے جب پیچھے کی گراؤنڈ آپ کے سامنے، پیچھے کے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے. میں نے عرض کیا گزشتہ جمعہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہو چکا تھا. اب میرے دنیا سے